یہ کائنات اپنے وجود کی خود توجیہ کرنے سے بالکل قاصر ہے. دوسری بات زیادہ ہو سکتی ہے کہ ایک اتفاق ہے، تو اتفاق سے زیادہ غیر سائنسی اور غیر علمی بات بھی ہو سکتی ہے. چڑیا کے گرنے کو آپ نے کبھی اتفاق قرار نہیں دیا. سیڑھی چڑھنے کے اوپر جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو کبھی آپ نے اتفاق قرار نہیں دیا. آپ کا سارا علم اگر میں اس پہ اتفاق کا لفظ صادر کر دوں تو آپ میرا مذاق اڑا دیں. آپ ہر جگہ علت اور معلول کا سلسلہ تلاش کرتے ہیں، سبب تلاش کرتے ہیں. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ انڈے میں سے بچہ اتفاق سے نکل آتا ہے تو آپ ہنس دیتے ہیں کہ نہیں، آپ اصل میں اس بات سے واقف نہیں ہے کہ سائنس کے قوانین کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اتفاق جس کو آپ علم کی ادنا صورتوں میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ چوزے کی تخلیق کے معاملے میں سننے کے لیے تیار ہے، انسان جیسی مخلوق کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے، کائنات جیسی عظیم حقیقت کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے. تو قرآن کیا یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے جو دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے، جس کے بعد کائنات روشن ہو جاتی ہے، جس کے بعد سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے. دیکھیے کیسے خوبصورت الفاظ میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. اگر تم اس کائنات کے معاملے میں خدا کے وجود سے انکار کرتے ہو تو پھر تم ذرا حقیقت اندھیرے میں کھڑے ہو، تام پوئیاں مار رہے ہو. ہر چیز بےمانی ہو گئی ہے، ہر سوال کا جواب غلط ہو گیا ہے. کائنات میں تمہارے سارے اعمال توجیہ کے بغیر ہو گئے ہیں. جیسے ہی تم اس کو مانتے ہو تو اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمان میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے. ہر چیز کی توجیہ قرآن کو پڑھیے، کہیں وہ آپ کو نباتات کے تنوعات پر توجہ دلائے گا، کہیں جمادات کی رنگا رنگی پر توجہ دلائے گا، کہیں انسان اور حیوانوں کو آپ کے سامنے کھڑا کرے گا اور پھر یہ کہے گا کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اس اونٹی کو چلتے ہوئے دیکھو، عرب کے صحرا میں مخاطب کر رہا ہے لوگوں کو. دیکھو میں نے اس کو کس طرح پھیلا دیا ہے، اس طرح کس طرح اٹھا دیا ہے، اس کی میں نے کیسے تخلیق کی ہے. اس ایک ایک چیز پر غور کرو. یہ ایک ایک چیز اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ اس کے اندر غیر معمولی معنویت ہے، غیر معمولی عقیدت ہے، غیر معمولی ریاضی ہے. یہ قوانین میں بندی ہوئی ہے، یہ کوئی بے غائب کارخانہ نہیں ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز دوسری کو تشکیل کرتی چلی جا رہی ہے. اس کے اندر ارتقاء کا عمل بھی اگر ہوا ہے تو وہ بھی ایسا بے ہنگم نہیں ہوا کہ اس کے نتیجے میں آپ کی ناک پر کہیں ہاتھی کی ناک لگ جاتی اور اس کے کان پر آپ کا کان لگ جاتا. وہ بالکل ایک قاعدے میں، ایک ضابطے میں، اور ہر جگہ وہ بہترین چیز کو پیدا کرنے کا باعث بنا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. وہ احسن الخالقین ہے جس نے اس طریقے سے اس کائنات کو وجود بخشا.